السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے بہت سارے جو ہماری انڈسٹری کے اور اس کام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، بینکس کے صدور، بینکس کے اعلیٰ افسران، باقی انڈسٹری کے لوگوں کو مدعو کیا اور وہ اس بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس میں جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہمیں مختلف ایکشنز لینے کی ضرورت ہے ان پہ بات کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف آؤں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جیسے کہ ہم بہت سارے اور پہلے میرے سے اسپیکرز نے بات کی کہ ہم سب ان کو جانتے تو کھانا کھلانے کے ریفرنس سے تھے، لیکن اب جب ان کی تفصیلات میں جاتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اور بھی بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، اور خاص کر ان کا جو ابھی جو ریسنٹ جو انیشیٹو ہے کہ جس میں کہ آئی ٹی کے شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہمارے نوجوانوں کی تربیت اور ان کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنا اور اس ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ان کی سکلز کو ڈیولپ کرنا تاکہ وہ ایک باعزت روزگار کما سکیں اور ساتھ ساتھ ملک کی خدمت بھی کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ملک کی خدمت اس وقت کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جس میں ہم فورن ایکسچینج کما سکیں اور اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ تو اس فیلڈ کا، آئی ٹی کے فیلڈ کا بہت ہی ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں، تو اس لیے ہمیں اس کام کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے ادارے بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ہم ان کی خدمات کو بے حد سراہتے ہیں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں جو کہ باہر سے پیسہ آتا ہے، جو ہمارے فری لینسرز جو اس وقت جو زر مبادلہ کما رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ کافی اسٹیبلائز ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی میں اسٹیبلٹی آئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو سیلانی ویلفیئر کے کام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کے موضوع کے ریفرنس سے میں دو باتوں کے اوپر خاص کر اپنی تقریر کا فوکس رکھوں گا، جس میں سب سے پہلے کہ کنونشنل بینکنگ کی، اسلامک بینکنگ میں ٹرانسفارمیشن کا جو بہت ہی اہم کام شروع ہوا ہے، اس کے سلسلے میں جو ابھی تک پروگرس ہوئی ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا، اور دوسرا چونکہ اس کانفرنس کا موضوع جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن ہے تو میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے اور بینکنگ انڈسٹری نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دوں گا، لیکن ان دونوں باتوں پہ بات کرنے سے پہلے، ان دونوں موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اکانومی کے اوپر جو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو ابھی تک جو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو ایکشن کیے ہیں اور اس وقت جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے تو اس میں مختصراً میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے ہماری اکانومی میں بہت سارے چیلنجز درپیش تھے، لیکن 2 خاص چیلنجز جن کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوئے تھے، ان میں ایک تو مہنگائی کا بہت زیادہ بڑھنا اور تیز رفتاری سے بڑھنا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر جو پرابلمس آئے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹس اور ٹریڈ کے جو ایشوز تھے، جو اس میں ایشوز آ رہے تھے، تو اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر بہت ہی منفی اثر پڑ رہا تھا۔ تو ان دونوں ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو حکومت کا پاکستان کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بہت سارے اقدامات کیے گئے،
اور اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو ہے اس وقت اس میں اسٹیبلٹی آئی. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو مارچ کے مہینے میں ہمارا مہنگائی کا جو لیول تھا وہ 0.7% پہ آ گیا تھا, اور لاسٹ منتھ اپریل میں یہ اس سے بھی کم ہو کر 0.3% پہ آ گیا ہے. یہ جو 0.3% کا لیول ہے یہ پچھلی کوئی آدھی صدی کے دوران ہمارے 5 سے 6 دہائیوں کے درمیان یہ سب سے کم تر نمبر ہے, یہ سب سے کم تر لیول ہے ہماری مہنگائی کا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو بہت سارے اقدامات کیے ہیں, جس میں کہ سپلائی سائڈ کے جو ایشوز ہیں, جو خوراک کی فوڈ ریلیٹڈ جو آئٹمز ہیں ان کی اویلیبلٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی سے ریلیٹڈ جو ریفارمز کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹس ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, تو اس کا بہت اثر ہے. اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو بہت سارے پالیسی ایکشنز لیے گئے ہیں, جس میں کہ ہمارا مانیٹری پالیسی کا سٹانس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں ان سب نے بھی رول پلے کیا ہے. تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت مہنگائی ہماری تاریخ کے بہت ہی کم تر لیول کے اوپر یعنی 0.3% ہے. اور آگے چل کے بھی جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اب یہ جو ہے وہ ہمارا جو میڈیم ٹرم ٹارگٹ, اور گورنمنٹ کا بھی میڈیم ٹرم ٹارگٹ جو ہے 5 سے 7%, تو انشاءاللہ یہ 5 سے 7% کے درمیان سٹیبلائز ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے جو مسائل تھے, جس میں کہ شرح سود کا بہت زیادہ ہونا اور جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم تھے, تو وہ بھی انشاءاللہ ان کو ایڈریس کرنے میں بھی مدد ملے گی. چونکہ ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ تاریخ کے بلند ترین سطح پر چلا گیا تھا 22% پہ, جو کہ اب کم ہو کے اس وقت 11% پہ آ گیا ہے, تقریباً آدھا بلکہ آدھا رہ گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی نے بھی پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے. بہت ساری انڈسٹریز جو ہے جس میں ٹیکسٹائل ہے, آٹو موبائلز ہے, فارماسیوٹیکلز ہے, ہمارے سیمنٹ اور دوسرے اس طرح کے انڈسٹریز جو ہے اس میں کافی بہتری آنی شروع ہو گئی ہے, اور اس کا ہماری معیشت پہ مثبت اثر پڑے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے, جس میں کہ ہماری ٹریڈ امپورٹس ہیں, ایکسپورٹس ہیں, اور دوسرے جو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے, جو کہ بہت سارے ہم نے اس وقت شروع میں 2022 کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے تھے, جس کی وجہ سے امپورٹس میں جو امپورٹس کو کرنے میں جو پرابلمز آ رہے تھے, تو وہ سب بھی آہستہ آہستہ کر کے ایڈریس کیے گئے ہیں. اور الحمدللہ اب امپورٹس نارمل طریقے سے ہو رہی ہیں, اور اس کا معیشت میں مثبت جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کو نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس سال کے اندر 2022 کے اندر ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بلند ترین سطح پہ تھا, $17.5 بلین تھا, جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا 4.7% تھا. اور اس کے بعد مختلف اقدامات کے نتیجے میں یہ 2023 کے اندر اس میں کمی آئی, اور یہ تقریباً 3.3 بلین پہ آ گیا تھا. اور اس کے بعد 24 کے اندر مزید اس میں کمی آئی, اور یہ آدھا رہ کے 2.1% پہ آ گیا. تو اس سال جو کہ ابھی مالی سال چل رہا ہے, اس کے پہلے 10 ماہ میں ہمارا خسارہ نہیں بلکہ یہ سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے. اور اس وقت ہمارا پہلے 10 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ تقریباً $1.9 بلین ہے, جو کہ تقریباً ہمارے جی ڈی پی کا 0.6% ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز میں بہتری آ رہی ہے, اور اس کی کہ ہماری معیشت کے اوپر جو ہے وہ بہت مثبت اثرات پڑ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2022 کے اندر حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کا جو غیر ملکی قرضہ تھا وہ تقریباً $100 ارب تھا. اور $100 ارب اس وقت لوگ بات کرتے تھے کہ یہ کیسے ری پے ہوگا, ہر سال $25-26 بلین جو ہے وہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک کہاں سے پے کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے یہ سارا قرضہ بھی, جس میں کہ جب بھی اس کی ڈیو ڈیٹ آئی ہے اس کو ری پے کیا گیا ہے, سوائے ہمارے جو بائیلیٹرل لونز ہیں. اور اس کے باوجود ہمارے ریزروز جو
2023 کے شروع میں صرف $3 ارب بلکہ $3 ارب سے بھی کم رہ گئے تھے، اور اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہوا، اور اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ $11 بلین سے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس میں بہت اچھی بات جو ہے یہ ہم نے یہ ریزروز جو ہے وہ قرض لے کے نہیں بڑھائے۔ ہمارا قرضہ، غیر ملکی قرضہ جو 2022 میں $100 ارب تھا، اس وقت بھی $100 ارب سے کم ہے، اس میں بالکل کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ $2 بلین، $1.5 بلین اس میں کمی آئی، لیکن ہمارے ریزروز $3 بلین سے بڑھ کر $11 بلین سے اوپر جا چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آنے والے وقت میں آپ کو اکانومی کے اوپر بہت مثبت اثر نظر آئے گا۔ ہمارے ریمیٹنسز، چونکہ آج ڈیجیٹائزیشن کی اور ہم آئی ٹی کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے ریمیٹنسز جو پچھلے سال $30.3 ارب تھے، انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ اس سال میں یہ $38 ارب کے قریب ہوں گے، تقریباً $8 ارب کا ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا، اور یہ اضافہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہمارے جو فورن کنٹریز کے اندر جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی محنت کے نتیجے میں جو انہوں نے پیسہ واپس بھیجنا شروع کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے فری لینسرز جو ہیں وہ انہوں نے جو جیسے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی بات ہم نے کی، اور اسی طرح کے دوسرے ادارے جو ان کو ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو اپنی سروسز دوسرے کنٹریز میں پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں سے جو فورن ایکسچینج ارن کر رہے ہیں وہ واپس آنے کے نتیجے میں ہمارے ریمیٹنسز کے اوپر بہت مثبت اس کا اثر پڑا ہے، اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اپنے ریمیٹنسز میں تقریباً $8 ارب کا اس سال میں اضافہ کر پائے۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا۔ اب میں جو دو موضوعات میں نے جن پہ بات کہا کہ میں کروں گا، تو اس کی طرف آتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا جو ٹرانسفارمیشن ہے، تو ٹرانسفارمیشن کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے، اور ٹرانسفارمیشن میں انڈسٹری نے بھی کافی کام کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے بھی کام کیا ہے۔ تو میں اسٹیٹ بینک میں کی طرف سے جو کام ہوا ہے، پہلے تو اسٹیٹ بینک کے کام کو باقی کی دنیا نے کیسے ریکگنائز کیا ہے، میں اس کے اوپر بس آپ کو ذرا مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی جو سینٹرل بینکس کی جو آپس میں جو کمپیریزن ہوتا ہے، اس میں مختلف ادارے ہیں انٹرنیشنل جو کہ کمپیئر کرتے ہیں کہ کون سا سینٹرل بینک اسلامک بینکنگ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور انہوں نے کیا ایکشنز لیے ہیں، تو اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ادارہ الحمدللہ جس نے ہماری کوششوں کا اعتراف کیا ہے وہ ہے اسلامک فائنانس نیوز، جو کہ ملیشیا میں بیسڈ ہے، اور وہ بہت سارے ملکوں کے سینٹرل بینکس کو اسیس کرتا ہے۔ تو اس ادارے نے سینٹرل بینکس کی اسیسمنٹ کے بعد اسٹیٹ بینک کو پچھلے 10 سالوں کے دوران کئی مرتبہ جو ہے گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈ جو کہ ایک دوسرا ادارہ ہے، ان دونوں اداروں نے اسٹیٹ بینک کو کئی دفعہ جو ہے سال کا بہترین سینٹرل بینک، بہترین مرکزی بینک قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کیا ہے وہ بہت کم اور سینٹرل بینکس نے کیا ہے، اور ہمیں انہوں نے ریلیٹیولی بہتر جانا کہ ہمارے جو اقدامات ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہتر ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں بہترین سینٹرل بینک کا جو ایوارڈ دیا۔ تو لیکن اس کی اصل بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اوپر اس کی ریفلیکشن کیا آ رہی ہے۔ تو جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، میرے سے پہلے بھی کچھ اسپیکرز نے بات کی تھی کہ اس وقت ہمارے مارچ 2025 کے آخر تک اسلامک فائنانس کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے جو اسلامک بینکنگ کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھ کر 11.5 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، 11.5 ٹریلین روپیز، جو کہ ہمارے مجموعی جو بینکنگ سیکٹر کے ایسٹس ہیں ان کا 21.1% ہیں۔ تو گو کہ یہ ابھی بھی ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے، لیکن اس میں بتدریج جو ہے وہ اب اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم ڈپازٹس کی بات کرتے ہیں، جو کہ اسلامک بینکوں نے جو ڈپازٹ موبلائز کیے ہیں، تو ٹوٹل ڈپازٹس اس وقت اسلامک بینکس کے 8.4 ٹریلین روپے ہیں، جو کہ ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری کے ڈپازٹس کا تقریباً 25.4% ہے۔ تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1/4 جو بینکس کے پاس اس وقت ڈپازٹس ہیں
وہ اسلامک بینکس کے اسلامک پرنسپلس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے موبلائز کی ہے. تو اس کی وجہ سے اوورآل جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ کا شیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور اسلامک بینکنگ کی برانچز جس وقت جو ہے وہ 8,000 سے بڑھ چکی ہے. تو ان سب اقدامات کے اور اچیومنٹ کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ کی خدمات تک رسائی میں نمایاں اضافہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی 2022 میں تشکیل دی تھی جس کو ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کہتے ہیں, اور اس کی بہت ساری میٹنگز جو ہے وہ ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے اپنا ایک ویژن جس کو ہمارا جو اسٹریٹجک پلان ہے 5 سال کا, جس کو کہ ہم ویژن 2028 کہتے ہیں, SPP ویژن 2028, اس کے اندر ایک ہم نے ہمارے 6 گولز ہیں اس میں, اور اس میں سے ایک گول ہم نے رکھا ہے جو اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن. تو اس کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں, اور میں آپ کو ذرا سی دیر میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس وقت چیلنجز بھی درپیش ہیں, اور ابھی سکوک کی بات کی گئی تھی کہ سکوک ایشوئنس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے پروڈکٹس اور سروسز جو ہے وہ لے کے آنے کی بات ہے, تو اس پہ بھی کافی انڈسٹری کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اسلامک بینکنگ ٹرانسفارمیشن جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے اندر بہت ساری ورک سٹریمز اور ورکنگ گروپس ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس کمیٹی اور ورک سٹریمز کی سب کمیٹیز اور ورک سٹریمز کی تقریباً 450 میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ گو کہ یہ ہم میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں بھی بتاتے, لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اس سلسلے میں ابھی کتنا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. اور ان کمیٹیز کے اندر ہمارے شریعہ اسکالرز بھی ہیں, ہمارے بینکنگ انڈسٹری کے ایکسپرٹس بھی ہیں, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ریگولیٹر جو ہیں ان کے نمائندے بھی ہیں. تو یہ سب مل کے, اور اکاؤنٹنگ ماہرین بھی ہیں, تو سب مل کے جو اس میں انڈر لائن ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں تاکہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. تو ابھی تک کی جو اس سلسلے میں جو پروگرس ہوئی ہے اس میں میں آپ کو 8-10 باتیں بتاتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جب پر جو مین جو اچیومنٹس ہیں اس سارے کام کی, وہ اس میں فوکس کرتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ کے چیلنجنگ ڈائنامکس کو سپورٹ کرنے کے لیے شریعہ گورننس فریم ورک, ایک جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے شریعہ گورننس فریم ورک دیا گیا ہے, جس میں کہ انڈسٹری اور بینکنگ انڈسٹری اور ان کے کام کو شریعہ پرنسپلز کے مطابق انجام دینے کے لیے بینکس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, یہ سارا اس فریم ورک کے اندر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے تاکہ بینکوں کو اس سلسلے میں رہنمائی مہیا کی جا سکے. دوسرے نمبر پر اسلامک بینکنگ انڈسٹری اور اس کے کام کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے. تیسرے نمبر پہ اس صنعت کی افرادی قوت کی تربیت, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم ان کو مناسب ٹرینڈ مین پاور مہیا نہیں کریں گے تو وہ یہ کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے. تو کمپریہنسو ٹریننگ کے اوپر ایک اسٹریٹجی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بنائی گئی ہے, اور اس کو لانچ کر کے جو ہمارے جو بینکرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. چوتھے نمبر پہ اوپر جو کیونکہ اس میں بہت سارے لیگل ریلیٹڈ مسائل بھی تھے, تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس جس کے تحت بینکس کام کرتے ہیں اس کو امینڈ کیا گیا. اس کے اندر ایک حکومت نے ایک نیا, اور ہماری پارلیمنٹ نے جو لا اپروو کیا اس میں ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ ایڈ کیا گیا, جس میں کہ اسلامک بینکنگ کا لیگل فریم ورک جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا تاکہ بینکس جو ہے وہ اسلامک بینکس جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق کام کریں, اور اس سلسلے میں ان کو کون سی لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے. تو یہ ایک سیپریٹ چیپٹر کے اندر دے دیا گیا, اور یہ چیپٹر جو ہے بینکنگ کمپنی آرڈیننس جو ہے اس کا پارٹ بنا دیا گیا ہے. پھر بینکوں کی اسلامک بینکاری پر منتقلی, جیسے فیصل بینک کی ابھی ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور اس طرح کوئی دوسرا بینک جو ہے وہ اگر ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے فرام کنونشنل بینک ٹو اسلامک بینکس,
تو اس کام کو کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک رہنما اصول جو ہے وہ بینکوں کو دے دیے تاکہ کوئی بھی بینک جب ٹرانسفارم ہو تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ ہم نے ہر بینک کو جو ہے وہ دے دیا ہے. پھر بین الاقوامی اسٹینڈرڈز جو ہیں اسلامک بینکنگ ریلیٹڈ، جس میں کہ ہمارا اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ ہے جو ملائیشیا کے اندر ہے، یا IOFI ہے، اس آرگنائزیشن آف اسلامک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز جو کہ بحرین کے اندر بیسڈ ہے. ان کے بہت سارے اسٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. کوئی بھی اسلامک بینک جس نے کہ اسلامک بینکنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو ان اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا ضروری ہے. تو ہم نے ان اسٹینڈرڈز کو IOFI اسٹینڈرڈز کو اور IFSB کے اسٹینڈرڈز کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کو واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ نے ان اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے جب آپ اسلامک بینکنگ کا کام کریں. تو یہ اس میں تقریباً جو ہے وہ 41 کے قریب شریعہ اسٹینڈرڈز ہیں IOFI کے جو ہم نے اڈاپٹ کیے، اور ساتھ ساتھ IFSB کے 5 اسٹینڈرڈ جو بہت ہمارے سے ریلیونٹ ہے وہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا اور بینکوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. پھر ڈپازٹرز کو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ منافع جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے کم ملتا تھا. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال جو ہے وہ بینکوں کو ہدایات دی ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈویزیبل پول ہے اس پہ جو آمدنی آپ کی ہوتی ہے تو اس کا کم از کم 75% جو ہے وہ آپ اپنے ڈپازٹرز کو منافع کی شکل میں دیں گے. تو یہ ایک ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تاکہ اسلامک بینکوں کے جو ڈپازٹرز ہیں ان کو منافع جو ملے تو وہ دوسرے کنونشنل بینک سے کے مقابلے میں وہ کم نہ ہو، تو ان کے تقریباً برابر آ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں مزید نئے ڈپازٹ موبلائز کرنے میں اسلامک بینکوں کے پلیٹ فارم سے بہت ہیلپ ملے گی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو پبلک ڈیٹ ہے جس کی ابھی بات بھی کی گئی تھی کہ شریعہ پبلک جو گورنمنٹ کا پبلک ڈیٹ ہے اس کو گریجولی جو ہے وہ سکوپ کی طرف لے کے جانا، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ اور بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جو سکوپ سٹرکچر ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے، نئے سکوپس ایشو کرنے کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعہ کے جو گورننس اور اس کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے تاکہ جو ہم سکوک ایشو کریں وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ انڈسٹری کی اور جو انویسٹرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتے ہوں. تو اس سکوک سٹرکچر کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عنقریب جو ہے وہ پروگرس ہوگی، اور اس میں بہت ساری نئی جو اپروچز جو دوسرے کنٹریز میں اڈاپٹ کی گئی ہیں ان کو ہم یہاں بھی انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کریں گے. تو خواتین و حضرات، میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری میرے پاس لمبی فہرست ہے، بعد میں نے آپ کو یہ 8-10 جو ہے جو اس سلسلے میں جو ہم نے پروگرس کی ہے کی اچیومنٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور باقی کے اور بہت سارے ایریاز میں بھی یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. اب میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جس میں ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ابھی تک پروگرس کی ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے اسٹریٹجک پلان اسٹیٹ بینک کا ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، جس میں راست جو ہے جو کہ ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فنڈز ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو گئی ہے. اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹینڈرڈ ہے کہ ایک جگہ سے ملک کے دوسرے کسی بھی کونے میں فنڈز جو ہے اس وقت صرف 6 سیکنڈز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے ٹائم لائن جو اچیو کیا ہے وہ 6 سیکنڈز ہے کہ آپ ابھی ایک جگہ سے کلک آف بٹن پہ کسی بھی ملک کے دوسرے حصے میں آپ 6 سیکنڈ کے اندر اپنے ٹرانسفر فنڈز کر سکتے ہیں. اس کا وہ کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم لائن جو ہے وہ 17 سیکنڈ تھا، لیکن ہم نے ابھی تک جو اچیو کیا ہے جو اس میں جو اسٹینڈرڈ وہ 6 سیکنڈز ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقریباً انسٹنٹ ٹرانسفر آف فنڈز ہے فرام ون پلیس آف دی کنٹری ٹو ادر پلیس آف دی کنٹری، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہماری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن جو ہے اس میں بہت ہی نمایاں اضافہ ہوا ہے. تو میں آپ سے جو 2-4 جو نمبر شیئر کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے پالیسی انٹرونشنز
اور انیشیٹو کے نتیجے میں ماضی قریب میں نیشنل پیمنٹ ایکو سسٹم میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ 2024 کے سالانہ ریٹیل ٹرانزیکشنز کی تعداد جو ہے 5.5 ارب سے بڑھ کر جو ہم نے ٹوٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب ہو چکی ہیں، اور حجم کے لحاظ سے یہ 38% سالانہ گروتھ ہے، ایک سال کے اندر 38% گروتھ ہوا ہے۔ جبکہ مالیت کے لحاظ سے ہماری ریٹیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس میں 13% جو ویلیو ہے اس میں 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ 495 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 559 ٹریلین 559 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو آپ دیکھیں کہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو ہمارا جو ریٹیل ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا شیئر ہے، جو کہ 5 سال پہلے 52% تھا ٹوٹل ٹرانزیکشنز کا، اس وقت جو ہے وہ 87% آف دی ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز 87% آف ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز آر ٹیکنگ پلیس ان ڈیجیٹل فارمز۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا، تقریباً ابھی جتنی ٹرانزیکشنز ہمارے یہاں ریٹیل میں ہو رہی ہیں اس کا 87% جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈز کے ذریعے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد جو ہے اس میں مزید بھی اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جس میں بینکس کا، ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے جو والٹس ہیں ان کا، اور ہماری جو الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا، اور اس طرح دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہم کردار ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے وہ پروگرس ممکن ہوئی ہے۔ اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی دی ہے۔ یہ 5 سال کی اسٹریٹجی ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو مزید آگے بڑھانا ہے، اور 5 سال کا یہ پیریڈ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس پیریڈ کے آخر تک ہم اپنی ٹرانزیکشنز کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ ڈیجیٹائز کریں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں ہوگا، ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کسٹمرز ہیں، پبلک جو ہے ان کو بہت اس میں سہولت ہوگی۔ ایک تو ان کی جو کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے وہ کم ہوگی، اور دوسری اس میں ایفیشنسی آئے گی، کیونکہ ایفیشنسی ان ٹرانزیکشن، جب آپ کی فنڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی ٹرانسفر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے بزنس کی وہ فوری ہوں گی، اور آپ کے پاس جو فلوٹ پہلے بینکس آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن 5 دن ایک ٹرانزیکشن میں لگتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے کاروباری جو حضرات اور بزنس مین جو ہے، اور بزنس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے، ان کے فنڈز سٹک ہو جاتے تھے، اور وہ ٹرانزیکشنز اور جو انہوں نے دوسری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی تھی وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو لیکن اب اس کے نتیجے میں آپ کا فوری ٹرانزیکشن کا ہونا اور ساتھ کم لاگت پہ ہونا، تو اس کی وجہ سے بزنس کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا، ساتھ ساتھ پبلک کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں بس اس میں جو ہمارا جو اینڈ گول ہے کہ ابھی 5 سال پہلے جو 2015 میں، بلکہ ہماری جو جتنی پاپولیشن ہے، اڈلٹ پاپولیشن، جو ہمارے اڈلٹ پاپولیشن اس وقت تھی 2015 میں، اس کا صرف 16% جو ہے وہ ان کو بینکنگ سیکٹر تک کسی قسم کی فائنینشیل سروسز تک رسائی تھی، ان کی ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز صرف 16% تھی۔ اس وقت جو ہے وہ یہ بڑھ کے 64% کے اوپر جا چکی ہے۔ اس وقت ہمارے جتنی اڈلٹ پاپولیشن ہے ان کے 64% حصے کو کسی نہ کسی فارم میں فارمل فائنینشیل سروسز تک ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہے، اور جو ہم نے اس اسٹریٹجی، جو ہماری نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے، اس میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2028 تک انشاءاللہ ہم اس پاپولیشن کے اس حصے کو، جو اڈلٹ پاپولیشن ہے، اس کو 75% آف دی ٹوٹل اڈلٹ پاپولیشن تک کو ہم فائنینشیل سروسز تک جو ہے وہ جو ایکسیس ہے اس کو ممکن بنائیں گے، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیشت کے اوپر بھی بہت مثبت اثر پڑے گا۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو تین چار چیزیں، بلکہ 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اسلامک بینکنگ کے بہت سارے اس وقت سی اوز اور سینئر بینکرز موجود ہیں، تو میں ان سے کی توجہ خاص کر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائرٹی
سیکٹرز ہیں جس میں کہ SME سیکٹر ہے، جس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس میں ہاؤسنگ سیکٹر ہے، جس میں مائکرو ہماری انٹرپرائزز ہیں، تو ان کو فائنینشیل سروسز تک ایکسیس اور ان کو فائنانسنگ مہیا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خاص کر اس میں جو ہمارے جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے ان کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم کردار ہے، اور ان کو اس ایکسیس کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے جو پرائرٹی ایریاز ہیں ان کی فائنینشیل سروسز تک ایکسیس کو ممکن بنایا جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو اپنی آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اور خاص کر نئی پروڈکٹ اینڈ سروسز اور وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز لے کے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ان کو ایسی پروڈکٹ مہیا کی جائیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوں۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ہماری انڈسٹری کو ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہمیشہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تاکہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے اور اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں جن کو کہ اس میں رول پلے کرنا ہے، وہ اس طرح کے جو ہمارے فورمز ہیں اس کے ذریعے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں کہ اسلامک بینکنگ پتہ نہیں اسلامک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو کام کرتے ہیں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں، بہت سارے خدشات لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو ان خدشات کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اویئرنیس کریشن ہے اور جو ہمارے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے جو مختلف پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں وہ کیسے ڈیفرنٹ ہیں کنونشنل بینکنگ سے، اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کر کے جنرل پبلک کو اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو کنونس کرنا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اداروں کا بہت اہم کردار ہے اور اس کردار کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ اور آخر میں جو سکوک کی بات بار بار ہوتی ہے، تو اس میں سکوک ایشوئنس کے لیے، کیونکہ سکوک کا نہ ایشو ہونا ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں بینکنگ انڈسٹری کو اور ریگولیٹرز کو اور گورنمنٹ کو جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مل کر جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ ہم سکوک زیادہ ایشو کر سکیں اور اس کے نتیجے میں انویسٹرز کو نئے پروڈکٹ جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں وہ فراہم کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں اسلامک بینکنگ کے انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں اس بینکنگ انڈسٹری کا شیئر اس کا شیئر جو ہے وہ ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری میں بھی مزید بڑھے گا۔ تو اس میں ہمیں سب کو اپنا اپنا رسپیکٹو کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فورم کے اوپر بلایا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فورم جو ہے وہ اسلامک بینکنگ اور اسلامائزیشن اور اسلامک ٹرانسفارمیشن آف اکانومی کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔